الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے آج عید الاضحیٰ قربانی کا تیسرا دن ہے۔ ایام تشریق جو حد درجہ بابرکت ایام ہے وہ چل رہے ہیں، اور ہمارے خطے کے مسلمانوں نے الحمدللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ جہاں عید کی نماز کا اہتمام کیا ہے، وہاں سنت ابراہیمی کو بھی الحمدللہ بہت اچھے ذوق کے ساتھ ہم نے اس عمل کو بھی کیا ہے۔ اور بھائی، یہ اب سنت ابراہیمی جو ہے نا، یہ دنیا کے چند خطوں میں رہ رہی ہے۔ بس ہم ان خوش نصیب علاقوں میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہاں کے لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ قربانی پورے اعزاز، اکرام، شوق اور جذبہ کے ساتھ کرتے ہیں، وگرنہ باقی دنیا کے خطوں میں وہ ولولہ اور وہ شوق نہیں ہے۔ آپ سعودیہ میں جا کے دیکھ لو، ان کے یہاں تقریباً قربانی کی اہمیت ختم ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کرے گا خاندان کا سربراہ، گھر کا سربراہ نہیں، خاندان کا سربراہ، 8-10 بیٹے ہیں، سب کی شادیاں ہیں، فیملیاں ہیں، گھر کے ٹوٹل افراد ملا کر کتنے بن رہے ہیں؟ 60-70 بن رہے ہیں، سب کی کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، اور پورے خاندان کے پاس 40-40 50-50 گاڑیاں ہیں۔ بس کسی ایک نے ایک بکری، وہ بھی کتنی؟ ایک بکری،
وہ بھی گھر میں نہیں، سٹارٹر ہاؤس میں آرڈر کر دیے، بس وہاں ذبح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بھول گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعتا، جو شخص بھی قربانی کی گنجائش پائے اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ اس بات کو بھول گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا کر 10 سال کی اپنی مبارک زندگی میں اللہ کے نبی نے ایک بھی ناغہ نہیں کیا، اہتمام کے ساتھ کیا، ازواج مطہرات کی طرف سے کیا، اپنی امت کی طرف سے کیا۔ اور بھائی میں کل ہی اس بات پہ غور کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے خطے میں جو برکتیں رکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ قربانی پوری شان و شوکت کے ساتھ الحمدللہ یہاں ہوتی ہے۔ ان کے یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، سنت ہے، کرنی ہے کرو، نہیں کرنی تو نہ کرو۔ پچھلے سال مجھے اللہ نے حج کی توفیق دی، وہاں عام حاجیوں کے علاوہ کسی میں کوئی خاص اہتمام نہیں۔ وہاں میری ایک عرب سے بات ہوگی جو مجھے ٹوٹی پھوٹی عربی آتی تھی، اس نے کہا السنت فقط، کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے کر لو، ٹھیک ہے نہ کر لو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ویسے نالائق ایسے ہیں، مہمان آنے پر اونٹ ذبح کریں گے، بھائی کیا مہمان آنے پر اونٹ ذبح کریں گے، فلاں مہمان آ گئے اونٹ ذبح کرو، بیٹے کی شادی کی یا بہو گھر لے کر آئے ہیں 10 اونٹ ذبح کرو، فلاں کام ہے جی اتنے اونٹ ذبح کرو، یہ ہو گیا جی اتنے جانور ذبح کر دو۔ کیوں جی؟ اپنی تہذیب پر اونٹوں کے اونٹ ذبح کر رہے، اور اسلام کا وہ عظیم الشان فریضہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم سنت، اس پر جناب عمل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں بہت سی باتیں وہاں کھو گئی۔ مثلا جماعت اول کی جو شان ہے پورے خلیج اور عربوں میں یہ ختم ہو گئی۔ اسلام نے جو حکم دیا تھا کہ سب با نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ اسلام نے با جماعت نماز کا جو حکم دیا اس میں دوسرے سیکھیں۔ اکثر دیکھا ہے نماز با جماعت پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، دوسرا ٹوکتا ہے، ہم سیکھ لیتے ہیں۔ کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سیکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے حال و احوال کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ اکٹھے مل کر عبادت کرنے میں روحانیت بہت اعلیٰ ہے۔ اکیلے نماز پڑھے تو جتنا مرضی اڑی چوٹی کا زور لگانے، 70 سال کے پکے نمازی کو بھی کہے کہ آپ اکیلے نماز پڑھ کے 3 دن وہ کیفیت پیدا کر کے دکھائیں جو نماز با جماعت میں ہے، بھائی وہ کیفیت آتی ہے؟ آتی رہی۔ ہم سارا دن مصلی پر کھڑے ہو کر چھوٹی عمر سے نمازیں پڑھانے لگ گئے تھے، اب یہ اکیلی نماز پڑھنی پڑ جائے نا تو بعد میں سوچتے یار یہ کو نماز پڑھی ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ نماز با جماعت کی لذت ہے۔ ان کے یہاں یہ چیز ختم ہو گئی۔ فٹ بال کا میچ ہے، کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب ادھر سے ایک سلام پھیرتے، بلکہ سلام پھیرنے والے ہوتے ہیں، باقی آ جاؤ جی آؤ، دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت، 5ویں جماعت، جماعتوں پر جماعتیں چل پورے خلیج میں یہی ہے۔ حالانکہ نبی کریم مسجد نبوی میں ایک مثال نہیں دی جا سکتی، صرف ایک مثال حدیث مبارکہ میں، کسی حدیث کی کتاب میں، کہ وہاں دوسری جماعت عام لوگوں نے صحابہ کرام یوں کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتحیات میں ہیں، بعد میں صحابہ ٹھہر جاؤ بھئی دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت، ایک مثال حدیث کی کسی کتاب میں، کسی ضعیف حدیث میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ جہاں دوسری جماعت کروائی گئی ہے وہ مسافروں نے کروائی ہے۔ بھائی وہ کس نے کروائی ہے؟ مسافروں نے کروائی ہے۔ عام جگہ کروائی ہے جو مسجد نہیں تھی، کہیں رکے ہوئے پڑاؤ ڈالا ہے، لشکر رکا ہوا ہے، مسافر ہیں تو نمازیں ٹھیک ہے چاہے 15 کروا لیں۔ محلہ کی مسجد ہو، مقیم لوگ ہوں، اور یوں جماعتوں پر جماعتیں، اب وہاں پہلی جماعت کی اہمیت کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں،
جس طرح چاہو کر لو. اور سنتوں کا اہتمام بھی وہاں ختم ہو گیا. مجھے خود وہاں ایک عالم نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ کے جو بر صغیر کے جو لوگ ہیں نا، ان میں جتنا سنتوں کا اہتمام ہے دنیا کے کسی خطے میں نہیں. اب بھائی پوری دنیا میں چلے جاؤ، صرف فرض بچ رہے ہیں. صرف کیا بچ رہے ہیں؟ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ غامدی جیسے لوگ جو کہتے ہیں نا بس 4 فرض پڑھو کافی ہے، یہ ادھر سے ہی بات لے رہے ہیں. اور نماز میں سنتوں کا اہتمام، نماز میں تحیت المسجد اور تحیت الوضو وہ اہتمام سے پڑھیں گے، لیکن عام نماز کی سنتوں کو کیا کر دیں گے؟ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ ہم نے قربانی کی ہے الحمدللہ پوری شان و شوکت کے ساتھ کی ہے. ہمارے خطے میں جو اللہ کا فضل سے جو خوبیاں چلی آ رہی ہیں، اور اللہ ہمارے اس خطے کے اسلاف کی قبروں کو منور کرے جنہوں نے نسلاً بعد نسل ہم تک یہ چیز پہنچائی کہ ہم نے پوری شان و شوکت کے ساتھ قربانی کی. اور بھائی یہ جو قربانی ہے ہر مسلمان جانتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے بعد میں ساری امتوں میں اس سنت کو کیا کر دیا. اس کے بانی مبانی جو ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے اعزاز بخشا، اس لیے میں انشاءاللہ جمعے کی 2 دن تقریروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شخصیت پر کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ نے یہ اعزاز بخشا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہ فضیلت تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، لیکن بعض ایسی فضیلتیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا کی ہے جو کسی نبی کو حاصل ہے. بڑی عید کے موقع پر پوری دنیا کا مسلمان حج پر جا کر جو کچھ کر رہا ہے وہ سارا اصل میں حضرت ابراہیم کی سنتیں، وہ سارا کا سارا کس کی سنتیں ہیں؟ یہ میاں بیوی اللہ تعالیٰ کے ایسے مقبول بنے، بیت اللہ اللہ نے ان کے یہاں تعمیر کروایا. مقام ابراہیم بھائی کس کی نشانی ہے وہاں؟ مقام ابراہیم کس کی نشانی؟ حضرت صفا مروہ کی سعی جو ہے یہ حضرت حاجرہ کی اسی گھر کی سنت ہے. میلین اخضرین میں بھاگنا اسی گھر کی کیا ہے؟ سنت ہے. آپ مینا عرفات مزدلفہ جائیں انہی کی سنت ہے. پورا حج جو ہے یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائی ہے. اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم اللہ کے ایسے محبوب اور مقرب بندے تھے. اور جو مسلمان حج پر نہیں جا سکے وہ پوری دنیا میں قربانی کر رہے ہیں. بھائی کس کی یاد میں؟ صحابہ اکرام نے پوچھ لیا اللہ کے رسول بل اضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا جواب دیا یہ قربانی تمہارے ابا حضرت ابراہیم کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا. اسی لیے قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے حضرت ابراہیم کے نام پر. بھائی قرآن کریم میں ایک سورت ہے کس کے نام پر؟ اللہ نہ کرے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اگر کسی جگہ جناب کسی کا بورڈ لگ جائے فلاں روڈ کا افتتاح ہے اور یہ فلاں نے کروایا ہے تو لوگ ان کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے لیے بڑا اعزاز. اصل اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے، بھائی اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ ابراہیم. اور پتہ نہیں میں اپنے الفاظ تعبیر کر پاؤں گا کہ نہیں، اللہ مجھے وہ قوت دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی طرف اپنی نسبت کو اتنے فخر سے نہیں لاتے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کے ساتھ اپنی نسبت کرتے ہیں. کس کی طرف؟ حضرت ابراہیم کی طرف. بھائی اس پر غور کرو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کے طور پر، نسبت کے طور پر یوں کہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس وجہ سے کہتے ابراہیم کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ حضرت ابراہیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابراہیمی ہونے پر فخر کرتے اور اپنی معاملات کی نسبت کس کی طرف کرتے؟
حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما بچے تھے، تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دم کیا، صحیح احادیث میں ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن عین لامہ، میں اللہ تعالیٰ کے بڑے کلمات کے ذریعے تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں، شیطان سے، نقصان پہنچانے والے جانور سے، اور توڑ خطرناک نظر سے۔ چونکہ حدیث میں ہے نظر کا لگنا کیا ہے، حضور نے فرما دیا العین حق، نظر بہت خطرناک چیز ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول واقعی نظر لگ جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا اتنی بری لگتی ہے کہ خوبصورت نوجوان بہترین اونٹ نظر لگنے کی وجہ سے منٹوں میں، اس لیے میں اکثر حضرات کو کہتا ہوں بھائی نظر بہت لگتی ہے۔ میں تو دو صحابوں کے معاملات سے ہم واقف ہوتے، اور ہم کیا کرتے، ویسے اس زمانے میں نعمتوں کا اظہار کم کرنا چاہیے، کیوں نبی صاحب؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اس کو بھی فیس بک پر چڑھا دیتے ہیں، یعنی آ بیل مجھے مار، کیا آ بیل مجھے مار۔ بری نگاہ ایسی خطرناک چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میں اپنے ان دونوں بیٹوں کو وہی دم کر رہا ہوں جو دم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل لانے کی ضرورت ہے نہیں؟ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کیا بات عرض کر رہا ہوں کہ کسی دوسرے کی طرف نسبت کرنا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخریہ اپنے معاملات کی نسبت کرنے کس کی طرف؟ معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، انبیاء کی ملاقاتیں ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی زیارت کی، سب نبیوں کو دیکھا، اور پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اونچا کرنے میں حد کر دی کہ بیت المقدس میں سارے نبیوں کی کیا کروائی؟ کیا ہی مزہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کو دیکھ رہے، یہ حضرت موسیٰ ہے، یہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ ہے، یہ فلاں ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا، اور اس کی لذت ہوتی ہے۔ چند دن پہلے ہمارے ایک دوست ترکی ہو کر آئے، مجھے اتنے فخر سے، اور ان کو بتاتے ان کا چہرہ چمک رہا تھا، چمکنا چاہیے، مجھ صاحب میں ترکی کے جائنٹ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار دیکھی ہے، وہاں حضرت علی کی فلاں چیز دیکھی ہے، تو فطری بات ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ سارے نبیوں کو، اور وہاں ڈاؤٹ والی کوئی بات ہے؟ یہاں تو ہو سکتا ہے کہ اس تلوار میں حضرت علی کی تلوار ہے، گمان غالب ہے، یقین کے ساتھ ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، فلاں عجائب گھر میں ہے، یقین کے ساتھ ظن غالب ہے، اور وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کو دیکھ رہے ہیں، سارے نبیوں کی امامت کروا رہے ہیں، بھائی وہاں کوئی شک والی بات ہے؟ کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، اس کو بیان کیا، فرمایا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بڑے قد کاٹ کے ہیں، گندمی رنگ کے ہیں، فلاں قبیلے کے جو لوگ ہیں، عرب کا قبیلہ تھا، ان کے ساتھ حلیہ ملتا ہے۔ اور فرمایا پھر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بڑے سرخ رنگ کے، درمیانہ قد ہے، اور فرمایا لوگوں جس طرح عروۃ بن مسعود ثقفی ہے نا، حضور کے صحابہ میں سے طائف کے سردار تھے، عروۃ بن مسعود ثقفی جو ہے ان کا حلیہ ملتا ہے کس سے؟ اور فرمایا کہ میں نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی انسانی شکل میں بھی دیکھا، اس میں بھی دیکھا، اور فرمایا کہتے جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کا حلیہ مل رہا ہے میرے صحابہ میں سے حضرت دہیہ قلبی کے ساتھ۔ اور عرب چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، اور یہ اپنے دین کو کیا کہتے تھے؟ دین ابراہیمی۔ بھائی کیا کہتے تھے؟ تو پوچھ لیا اللہ کے رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نسب کے اعتبار سے بھی ابراہیمی ہے، آپ علیہ السلام کے جد امجد ہے حضرت ابراہیم۔ تو پوچھا اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا؟ چونکہ ان کے
جد امجد تھے، سب کا نسب کن سے آ رہا ہے؟ تو سب نے خوشی سے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، ان کا حلیہ کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، ان کا حلیہ کیسا ہے؟ فرمایا تم مجھے دیکھ رہے ہو، جو میرا حلیہ ہے وہ حضرت ابراہیم کا حلیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے حلیے پر تھے، اور اللہ کے نبی نے اس کو فخر سے بیان کیا۔ میں سچی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے حالات میں جتنی لطف اور لذت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حالات پر آتی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے قرآن میں نبیوں کا تذکرہ ہے، اور قرآن نے ہر نبی کا تذکرہ اونچے سے اونچے الفاظ میں کیا ہے۔ جو تھوڑے بہت عربی گرامر کو جانتے، آپ قرآن کریم میں جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ پڑھو گے تو حیران رہ جاؤ گے کہ قرآن کا لب و لہجہ حضرت ابراہیم پر آ کر اتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ، اے لوگوں ابراہیم اکیلا ہی اتنے کمالات رکھتا ہے کہ بڑی سے بڑی جماعتوں کے اندر بھی اتنے کمالات نہیں ہیں جتنے اکیلے ابراہیم میں ہیں۔ قرآن کریم نے اکیلے حضرت ابراہیم کو امت کہا ہے۔ قانتا للہ، اور ابراہیم وہ تھے جو سارے مخلوق سے کٹ کر صرف میرے ہو کر رہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ جس ذات کو دھوکہ دیا وَلَمْ يَكُ مِنَ الشَّاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، ابراہیم وہ تھے جو اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ اعزاز بخشا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کی طرف، اور فخر سے بیان کر رہے ہیں کہ میرا حلیہ کس سے ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حلیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اور جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے نا تو نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، تو اللہ کے نبی پڑھا کیا ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا تو یا اخ کہہ کے بلایا، اے میرے بھائی۔ حضور کو کیا کہہ کے بلایا؟ اے میرے بھائی۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے کہا یا ابنی، اے میرے بیٹے۔ کیا کہا؟ اے میرے بیٹے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ کہا اے میرے بیٹے، اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ، اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ تم دنیا میں جو کچھ نیکیاں کرو گے وہ نیکیاں یہاں نیکیاں ہیں، وہاں جا کے کرنسی بن جائیں گی، اسی کرنسی سے تمہاری جنت تعمیر ہونی، اسی کرنسی سے کیا ہونی ہے؟ تمہاری جنت تعمیر ہونی ہے۔ میری امت کو یہ پیغام پہنچاؤ۔ اور مکہ والے تو فخر سے کہا کرتے تھے ہم کس دین پر ہیں؟ دین ابراہیمی۔ بھائی ذرا توجہ کرنا، اسلام میں سب سے زیادہ جس ہستی کی سنتیں، جس نبی کی شریعت کو سب سے زیادہ اسلام کا حصہ بنایا گیا وہ حضرت ابراہیم ہے۔ بھائی وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم ہے۔ میں نے حج کی مثال دی ہے، میں نے قربانی کی مثال دی ہے۔ حج تو سارا کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام، مہمان نوازی، ختنہ، بھائی کیا ختنہ، اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری چیزیں، سب سے زیادہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ جس نبی کی شریعت آئی ہے بھائی وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے آج کا مسلمان جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے کس پر؟ دین ابراہیمی اور شریعت ابراہیمی پر۔ اللہ نے مکہ والے بڑے فخر سے نام لیا کرتے تھے، مکہ والوں نے بڑی نادانی کی، نام لیتے تھے دین ابراہیمی کا، لیکن انہوں نے دین ابراہیمی کو کیا کر دیا تھا؟ مسخ کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ شاہ ولی اللہ نے تو یہ فرمایا کہ جو شریعت محمدی ہے یہی اصل میں شریعت ابراہیمی ہے۔ بھائی کون سمجھ رہا ہے میری بات؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو شریعت محمدی ہے اصل میں یہ شریعت ابراہیمی کا تصحیح شدہ ایڈیشن ہے۔ بھائی سمجھ رہے؟ جیسے بنیادی آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟
میں بار بار آپ کی تصحیح کرواتا ہوں. 2 بھائی کتنی؟ آپ میری بات کا جواب نہیں دیتے. جواب ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب میں پوچھا کروں فوراً ساتھ بولا کرو تاکہ تمہاری غلطی فوراً ٹھیک ہو جائے. آپ میرے ساتھ بولتے ہی نہیں. ہم طالب علموں کو پوچھتے ہیں, کوئی طالب علم غلط کہتا ہے, ہم کہتے ہیں دیکھو بچے تو نے غلط بولا تو تیری تصحیح کروا دی, فائدہ ہوا کہ نہیں؟ آپ حضرات بولتے نہیں. بنیادی آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 2. بنیادی آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 2. تورات اور قرآن کریم. اصل میں یہ 2 ہیں. زبور جو ہے, زبور صرف چند وظائف ہیں, دعائیں ہیں, باقی کوئی تفصیلی کتاب زبور نہیں ہے. آپ یوں کہہ لیجئے زبور جو ہے یہ تو ذکر و اذکار اور چند وظائف کی کتاب ہے. باقی رہ گئی انجیل. انجیل اصل میں تورات کا تصحیح شدہ ایڈیشن ہے. جب تورات اتری یہودیوں نے جتنی 2 نمبریاں کی نا, کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے پھر تورات کی یہودیوں کی خباثتوں سے تصحیح کر کے جو اصل صحیح تورات تھی اس کا نام انجیل رکھ کے کس کو عطا کی؟ اس لیے جو انجیل ہے یہ اصل میں تورات کا تصحیح شدہ ایڈیشن ہے. تو بنیادی کتابیں کتنی ہو گئی؟ 2. نمبر 1 تورات اور بھائی نمبر 2 قرآن کریم. اسی طرح حضرت اللہ تعالیٰ کو شریعت ابراہیمی سب سے زیادہ پسند تھی اور شریعت ابراہیمی کمال کی تھی. جب آخری نبی کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ شریعت ابراہیمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے اور آپ کو عطا کر دی. کس کو عطا کر دی؟ مجھے اور آپ کو. لہٰذا شریعت محمدی میں سب سے زیادہ بھائی جو ہے وہ کیا ہے؟ بہرحال بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب نام لیتے تھے کس کا؟ دین ابراہیمی کا, لیکن انہوں نے دین ابراہیمی کو بگاڑ دیا تھا, ستیہ ناش کر دیا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ فتح فرمایا نا, تو جب بیت اللہ فتح فرمایا تو اس وقت تک بیت اللہ میں کچھ اصل چیزیں باقی تھیں. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہا تو بھائی آسمان سے کیا اترا؟ دمبا. اس دمبا کو ذبح کر کے اس کے جو سینگ تھے وہ بیت اللہ میں رکھ دیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سینگ بالکل موجود تھے. چونکہ سینگ تصویر نہیں ہے, اللہ کے نبی نے وہاں موجود رکھے. یہ تو بعد میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر پر حجاج بن یوسف نے حملہ کیا اور بیت اللہ کو جب آگ لگی اس میں یہ سینگ جل گئے, وگرنہ یہ جو سینگ تھے جو جنت سے دمبا آیا تھا اس کے سینگ کہاں چلے آ رہے تھے؟ بیت اللہ میں چلے آ رہے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت ابراہیم کی شریعت کو بگاڑ دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو فتح فرمایا تو بیت اللہ شریف کو جن گندگیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا مجسمہ اور بت بنا کے توبہ نعوذ باللہ ان کے ہاتھ میں وہ جوئے والے, قیافہ والے, نیک فالی والے تیر جو تھے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھ میں پکڑا دیے. اور وہ بت کہاں رکھے ہوئے تھے؟ بھائی سمجھے میری بات؟ مشرکین مکہ نے جہاں 360 بت تھے ان میں 2 بت کن کے نام پر ہیں؟ ایک حضرت ابراہیم کا مجسمہ ہے اور دوسرا کس کا؟ حضرت. ان کو بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں وہ تیر پکڑا دیے جو مکہ والے جس سے قیافہ لگایا کرتے تھے, نیک فالی لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ فتح فرمایا تو آپ نے بیت اللہ کو تمام گندگیوں سے صاف کر دیا. کیا کر دیا؟ تمام گندگیوں سے صاف کر دیا. اور آپ نے وہ جو 2 بت تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑوا دیے اور فرمایا کہ دیکھو ان نالائقوں نے وہ جوئے والے جو تیر ہیں وہ کس کے ہاتھ میں دے دیے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دیے. حالانکہ ان حضرات کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہے پھر 360 کے 60 بت کیا کروائے. بھئی یہاں آپ سے ایک بات عرض کروں, ہمارے پاس دوست آ جاتے ہیں
مفتی صاحب مسجد کیسے آباد ہوتی ہے؟ مسجد کیسے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ مسجد جنگل میں ہے نا اس کے کوئی ہو، پھر بھی یہاں نمازی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مسجد تو آباد ہوتی ہے اللہ کے فضل سے۔ بھائی کس سے ہوتی ہے؟ یہ کسی انسان کے بس میں ہے نہیں، نہ میرے بس میں ہے نا کہ اب آپ حضرات کو بھائی میں لایا ہوں۔ آپ اللہ کے فضل سے آئے ہیں، اللہ کی توفیق سے آئے ہیں، اللہ کے دین کی محبت میں آئے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ بھائی سمجھو گے میری اس بات کو، مسجد آج لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، عظیم الشان مسجدیں بنانے کی طرف توجہ چلے گئی ہے۔ 10 سال مسجدیں بناتے، ایسے ایسے پتھر لگاتے، لیکن نماز پڑھو۔ سیالکوٹ جاتے ہوئے مجھے ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے، میں وہاں نماز پڑھتا ہوں، 8-10 سال سے بن رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی 20-22 کروڑ لگ گیا ہے، نمازی 2، نمازی 3، نمازی 4۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد اعلیٰ ٹیل پتھر سے آباد ہوتی ہے، حالانکہ ایسے نہیں۔ مسجد آباد ہوتی ہے کسی صحیح اللہ والے عالم دین کے وہاں قیام کرنے سے۔ صحیح اللہ والا بندہ جب کسی جگہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود مسجد کو کیا کر دیتے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل پر سمجھیے ذرا۔ بیت اللہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا صدیوں سے موجود تھا، حضور کے زمانے تک صحیح سلامت پہنچ گیا۔ یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی بھی کہتے تھے، لیکن بت کتنے تھے؟ مقام ابراہیم موجود تھا کہ نہیں؟ ملتزم، زمزم، صفا مروہ کی سائی، اللہ کی تجلیات ساری موجود تھی، لیکن بت کتنے؟ مطلب کیا ہوا کہ مسجد موجود ہے، امام موجود ہے؟ نہیں ہے۔ مسجد موجود ہے، مسجد بھی بیت اللہ کعبہ مسجد حرام، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ موجود ہے، لیکن سطح اتنی پہنچ گئی ہے، میں یہاں سب شرم کے مارے وہ الفاظ بھی نہیں کہہ سکتا، کہ صفا مروہ کی سعی پر وہ مرد اور عورت جنہوں نے وہاں بے حیائی کی، اللہ نے پتھر بنا دیا۔ ان نلاقوں نے اس مرد اور عورت کے پتھر بنے ہوئے ان کے وجود وہ بھی صفا مروہ کی سعی میں رکھ دیے، بعد میں اسی کو پوجنے لگ گئے۔ بیت اللہ موجود ہے، مسجد موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی طرف سے امام نہیں، کس کو بھیجے؟ امام الانبیاء۔ اللہ نے کہا جناب میں اپنا خلیفہ بھیجتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیت اللہ، ملتزم، حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا مروہ کی سعی، ساری فضیلتیں وہاں موجود تھیں، لیکن امام موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ کے نبی نے پھر مکہ فتح کر کے اس بیت اللہ کو ساری گندگیوں سے کیا کیا، اور 23 سالہ دور میں پورے عرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شرک کی گندگیوں سے کیا کر دیا؟ صاف کر دیا۔ اور یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جہاں برکتیں دیتا ہے بندوں کے ذریعے دیتا ہے۔ آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ مجھے دوست حضرات احباب لے جاتے ہیں، مجھ سے میرے رہائش لیا فلاں جگہ آپ کو برکت کے لیے لے کے جانا ہے۔ بھائی کتنے کی لی ہے؟ 7 کروڑ کی۔ دیکھو اتنا بڑا محل، اور میں وہاں کوئی تعریف نہیں کرتا جی ماشاءاللہ 7 کروڑ کی ہے جی، اس میں پتھر یہ لگا فلاں لگا، کوئی تعریف نہیں کر۔ دعا کی باری آتی ہے، اللہ انہوں نے پتھر کا گھر خرید لیا ہے، اے اللہ اب ان کو سکون دے دے۔ ان کو کیا دے دے؟ چونکہ پتھروں سے کچھ ہوتا، اور بیت اللہ جب موجود تھا امام الانبیاء موجود نہیں تھے، وہاں 360 بت تھے۔ تم نے جو 10 کروڑ کا محل خریدا ہے، جس 10 کروڑ کے محل میں باپ کا احترام نہ ہو، ماں کا احترام نہ ہو، شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہو، بیوی شوہر کے حقوق کی رعایت نہ کرتی ہو، تو اس 10 کروڑ کے محل کا اچار ڈالنا وہ کس کام کا؟ بھائی کون سمجھا میری بات؟ ہماری ساری توجہ ان باتوں کی طرف ہے، ساری توجہ ان باتوں کی طرف ہے۔ میں پردے سے بات کرتا ہوں، چونکہ مقصد توبہ نعوذ باللہ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا نہیں ہوتا۔ کچھ سال پہلے سیالکوٹ میں کینٹیری میرے ایک دوست ہیں، مجھے لے گئے،
بہت مہنگا بنگلہ خریدا، اس میں پتہ نہیں مجھے 3 گھنٹے تفصیلات بتاتے رہے، جی یہ فلاں چیز ہے، مجھے تو ان پتھروں کے نام بھی نہیں آتے، جی یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں ہے، اس کمرے کا ڈیزائن یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ، پتہ نہیں کیا کیا۔ بابر صاحب یہ لوگ جانتے ہوں گے اس ساری لائنوں کو۔ اب بعد میں پریشانی آپس میں، وہاں جب بیٹھ کے چائے پینے لگے، جو مفتی صاحب یہ الجھن ہے، بس ذرا دعا کرے۔ میرا چونکہ وہ یار ہے پرانے میں، اس کے حالات مجھے پتہ ہے میاں بیوی میں کیا ہے، خاندان میں کیا ہے۔ میں نے اسے کہا بندہ خدا، تو نے کروڑوں روپے لگا دیا ان پتھروں کو بنانے میں، لیکن گھر نے جو محبت کا گہوارہ بننا تھا وہ اچھے رویے سے بننا تھا، وہ اچھے اخلاق سے بننا تھا، وہ کس سے بننا تھا؟ وہ دین سے بننا تھا، وہ شرافت سے بننا تھا۔ جو مشرکین عرب کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا؟ اعلیٰ سے اعلیٰ بت، بعض بتوں پر سونا چڑھاتے، چاندی چڑھاتے، لیکن نالائقوں نے بیت اللہ کعبہ شریف کو 360 بتوں سے بھر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گویا کہ حضور نے بتایا جناب ان چیزوں سے، اور بھائی اگر اگلی بات کہوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بھائی بولو سارے، سخت ہے تھوڑی سی۔ اب بھی بیت اللہ کا ماحول نا شرک کی طرف تو نہیں جا رہا، انتظامات کی وجہ سے وہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں۔ وہاں جا کے بہت دل دکھتا ہے، دھکے مارنا، سختی کرنا، شوز پہن کے سارے وہ پھر رہے ہیں گندے شوز۔ ہاں اگر کوئی صاف ہو، پاؤں میں چوٹ ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہاں کے ماحول کو پتھر اعلیٰ سے اعلیٰ لگا رہے، ایسے پتھر آ رہا ہے، ایسی سہولتیں آ رہی ہیں دنیا میں ان کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن عبادت کے لیے سکون نہیں۔ مجھے کل ایک خاتون کا میسج، اب حج پر گئی ہوئی ہے، اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ آواز سے ان کا کوئی عزیز پہچان لے گا، میں آپ کو وہ میسج سناتا۔ وہ بیچاری رو پڑی، مفتی صاحب 15 سال کے پیسے اکٹھے کر کے میں حج پر آئی ہوں، یہ لوگ دھکے مارتے، جہاں بیٹھ کر دعا شروع کرتے ہیں یہ اللہ حاجی دھکے مار کے اٹھا دیتے ہیں۔ میں ترس گئی ہوں، میں 3 گھنٹے سے ذلیل ہو رہی ہوں، مجھے کسی کونے میں نہیں بیٹھنے دے رہے، میں 2-4 اپنے اللہ سے باتیں کر لوں۔ بھائی یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے بھی اپنی مسجدوں میں یہ ماحول پیدا کر لیا، ماحول اعلیٰ سے اعلیٰ۔ اس لیے یہاں مسجد میں اگر کوئی پنکھا چلا رہا نا اس کو کوئی ٹوکے، میں سچی بات ہے مجھے نہیں اچھا لگتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھائی یہ مسجد میں تھوڑی چلاتا ہوں، آپ لوگ پیسے دیتے ہو، یہ جو بجلی چل رہی ہے آپ کے پیسے سے چل رہی ہے، میری جیب سے چل رہی ہے۔ بھائی کوئی پنکھا چلاتا بھی چلا لینے دو، کوئی لائٹ چلاتا بھی چلا لینے دو، کوئی ادھر بیٹھتا بھائی بیٹھنے دو، کیوں ٹوکتے ہو؟ یہ سب کی جگہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کی جگہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ شاید بیت اللہ بھی دین ابراہیمی کے نام لینے والوں سے بیت اللہ بھی بیزار ہوگا۔ پتہ نہیں اللہ کا گھر کس تکلیف میں ہوگا کہ جس کی چھت کے اوپر بھی کیا چڑھا رکھے ہیں، بت چڑھا رکھے ہیں، اور جس کے اندر بھی بت داخل کر رکھے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پھر ساری گندگیوں سے بیت اللہ کو صاف کیا، بیت اللہ کو کیا کیا؟ صاف کیا۔ پھر مسجد کے وہ ماحول بنے کہ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے کافروں کو لایا گیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا، اور وہ اپنے کفر کے پتھر جیسے مزاج کو قائم نہ رکھ سکے۔ 2-3 دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیتوں کو پگھلا کے رکھ دیا۔ تو بھائی اب یہ دین ابراہیمی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا دی؟ صحیح شکل دی۔ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور اعزاز بخشا ہے، اور میری توجہ بھائی اس سے پہلے ادھر نہیں گئی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی علم کا کوئی عجیب خزانہ میں ہی نکال کے لایا ہوں، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں پتا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اس کبر سے بچائے، اللہ کیا بچائے؟ تمام بڑے بڑے اہل علم نے یہ باتیں لکھی ہیں، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے، بلکہ میرے جیسوں کو تو کسی اہل علماء کے صف میں شمار کرنا
اللہ دل کا راز جانتا. میں آپ کو چکر دینے کے لیے نہیں کہہ رہا. یہ بلکہ بے ادبی ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے نکموں کو علماء کی صف میں شمار کیا جائے، چونکہ علماء بہت بڑے لوگ ہیں. لیکن میری جہالت کی وجہ سے میری اس طرف توجہ نہیں گئی تھی. آج صبح جب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات قرآن میں سب نکال کے دیکھ رہا تھا نا، تو دل پر ایک عجیب بات آئی. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا تذکرہ کیا قرآن میں. سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. 83-84 جگہ تذکرہ ہے پورے قرآن میں کس کا؟ لیکن سب سے زیادہ دعائیں اللہ نے جس نبی کی قرآن کا حصہ بنائی وہ ابراہیم علیہ السلام. باقی نبیوں کی ایک ایک دعا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی 2-3 دعائیں ہیں سورہ نوح کے آخر میں، سورہ قمر میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 1-2 دعائیں ہیں. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کی آپ سورہ یونس میں دیکھ لیجئے، پورے قرآن میں 2-2 4-4 دعائیں. لیکن ابراہیم، آپ کو پتہ ہے دعا تنہائی کا معاملہ ہے. بھائیو سنتے ہو؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کو کس طرح پکارتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس نبی کی دعاؤں کا تذکرہ کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. پورے رکوع ہے. آپ سورہ ابراہیم کھول لیجئے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. آگے پھر دعا رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا. آگے پھر دعا رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي. آگے پھر دعا رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي. آگے پھر دعا رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ. آگے پھر دعا رَبَّنَا اغْفِرْ لِي. آپ پہلے پارے میں جائیے. ابراہیم علیہ السلام دعا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ. اتنی دعائیں تنہائی میں پتہ نہیں اپنے اللہ کے ساتھ کیا نیاز کی باتیں کرتے ہو. بلکہ سنو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں. کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں. میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. میں اپنی والدہ کا خواب ہوں. مسند احمد کی روایت میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات، میں کس کا ثمرہ ہوں؟ او بھائی، جس کی دعاؤں کا نتیجہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نکلا ہو. آئے ہائے ہائے. حضرت ابراہیم کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہی بات ہے. دعا اب جب بیت اللہ تعمیر کر چکے نا، پھر وہی بات کہ بلڈنگوں سے مسجد نہیں بنتی، کس سے بنتی ہے؟ اب تعمیر کر چکے تو پتہ کیا کہا؟ ربنا تقبل منا. اے اللہ اس کو قبول کر. آگے پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ میں نے تعمیر کر دی، اب یہاں امام بھی بھیج. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ دعائیں کس کی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا. تمام مفسرین متفق ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے 2000 سال پہلے حضور سے دعا مانگی تھی، اس دعا کے مصداق کون ہے؟ نبی کریم. چونکہ اللہ نے باقی نبی بیت اللہ کے دائیں بائیں پیدا کیے، خود بیت اللہ کی جڑوں میں، بنیادوں میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو مبعوث نہیں فرمایا. تو یہ دعا جو ہے یہ تو خود قرآن سے ثابت ہوگا کہ حضور کس کی دعا کا نتیجہ ہے. اور فرمایا میں حضرت عیسیٰ کی بشارت کا تذکرہ، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں. حضرت عیسیٰ کو جو پیغمبرانہ ذمہ داریاں اللہ نے دی تھی ان میں سے یہ دی تھی، حضرت عیسیٰ جہاں جاتے کہتے من بعد اسمہ احمد. لوگوں میرے بعد آخری نبی آ رہے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ احمد. حضرت عیسیٰ کے فرائض میں شامل تھا. بھائی غور کرو، حضرت عیسیٰ کے پیغمبرانہ فرائض میں شامل تھا کہ وہ کس کی بشارت دیں. ویسے تو ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، 3 پارے کے آخر میں ہے. لیکن ایک نبی صاحب کتاب وحی، صاحب شریعت وحی، بنی اسرائیل کے آخری نبی عظیم الشان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے فرائض میں، پیغمبرانہ فرائض میں اس بات کو شامل کر دیا. سورہ صف میں ہے
اے لوگو انی مبشرا، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، میرے بعد اللہ کے آخری پیغمبر آ رہے ہیں، ان کا نام ہوگا احمد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت جو کچھ حضرت آمنہ نے محسوس کیا، جو خواب ہے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کس کی دعا کا ثمرہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ میں اس بات کو، یہ ناقص رہ گئے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعے میں، بس آپ اس کو ذہن میں رکھیے، آئندہ جمعے ہم یہیں سے چلیں گے کہ حضرت سب سے قرآن میں سب نبیوں کا تذکرہ، بہت سے نبیوں کا تذکرہ ہے، سب سے زیادہ تذکرہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دعائیں سب سے زیادہ جس نبی کی قرآن کا حصہ بنائی، بھائی وہ کون سے نبی ہیں؟ اور میں بات عرض کر رہا ہوں، دعا تنہائی کا معاملہ ہے۔ دعا کس کا معاملہ ہے؟ جس کی تنہائی اعلیٰ ہے، اس سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ ہم تو، میں آپ کے سامنے علامہ بنا بیٹھا ہوں نا، آپ کو کیا پتا میری تنہائی کیا ہے؟ اوپر سے تو ہم سب ایک دوسرے کو چکر دے سکتے ہیں، اللہ کو کوئی چکر؟ دعا تنہائی کا معاملہ ہے۔ یہ اعزاز صرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ہے کہ سب سے زیادہ جس نبی کی دعائیں قرآن کا حصہ ہے وہ حضرت ابراہیم ہے، اور اللہ نے اتنا نوازا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کی دعا کا ثمرہ ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعہ یہیں سے بیان آگے چلے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔